السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایک بار پھر دین کی نسبت سے بیٹھے ہیں، دین کی نسبت سے جمع ہیں۔ اس نیت سے ہم جمع ہیں کہ ہم اپنی ظاہری باطنی اصلاح کریں، ظاہری باطنی اصلاح کی ہم کوشش کریں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سن کر سمجھ کر ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم بھرپور کوشش کریں۔ اس نیت کے ساتھ ہمارا یہ بیٹھنا ہے، ہمارا یہ بولنا ہے، ہمارا یہ سننا ہے، تو اس لیے اپنی نیتوں کی تصحیح بھی کرنی چاہیے، تجدید بھی کرنی چاہیے، یعنی اپنی نیت صحیح رکھنی چاہیے اور نیت کو حاضر رکھنا چاہیے کہ میں اس نیت سے یہاں بیٹھا ہوں۔ نیت ہماری صحیح ہوگی، اللہ رسول کی بات سننے سمجھنے اور پر عمل کرنے کی نیت ہوگی، تو ہمیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ ہمارا بیٹھنا سننا صرف اس لیے نہ ہو کہ جی ہم بھی دیندار لوگ ہیں، چلو ہم بھی دین کی بات سنتے ہیں، چلو سنتے ہیں یا سن لیتے ہیں، چلو یہ بھی ایک کام ہے، تو یہ نیت نہ ہو، بلکہ نیت یہ ہو کہ ہر ہم میں سے ہر شخص یہ نیت کرے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ میری ظاہری باطنی اصلاح فرمائیے، میرے بچوں کی ظاہری باطنی اصلاح فرمائیے، ان سب کی ظاہری باطنی اصلاح فرمائیے، اور ہمارے دل کو اخلاق رذیلہ سے پاک صاف فرمائیے، اور ہمارے دلوں کو اخلاق حسنہ سے مزین فرمائیے، منور فرمائیے، روشن فرمائیے۔ یہ ہماری دعا جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، ہر وقت ہر لمحے اسے جو ہے یہ فکر ہو کہ اللہ میری اصلاح ہو جائے، میری ظاہری باطنی اصلاح ہو جائے۔ اگر ہماری ظاہری باطنی اصلاح ہو جاتی ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہماری ظاہری باطنی اصلاح نہیں ہوتی، اگرچہ ہم دنیا کے بظاہر بڑے بڑے لوگوں میں ہمارا شمار ہو، ہمارے پاس بہت زیادہ مال پیسہ ہو، سرمایہ ہو، اور ہمارے نوکر چاکر ہو، لیکن اگر اللہ کے ہاں ہماری ظاہری باطنی اصلاح نہیں ہوئی تو ہم ان تمام تر ساز و سامان کے باوجود ہم ناکام ہیں۔ تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ ہماری ظاہری باطنی اصلاح ہو۔ تو ہم اپنی ظاہری باطنی اصلاح کی نیت سے یہاں جمع ہے۔ آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے تربیت اولاد۔ دیکھیے، یہ انسان کی ایک فطری خواہش ہے کہ آدمی جب شادی کر لیتا ہے تو شادی کے بعد اس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے، اور اللہ اولاد جو ہے اللہ جل شانہ کی بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم نے اولاد کو انسان کے لیے دنیا کے اعتبار سے زینت کا ذریعہ اور زینت کا باعث قرار دیا۔ جب آدمی کی اولاد ہوتی ہے تو اپنے آپ کو آدمی مضبوط محسوس کرتا ہے، اس سے ایک حوصلہ ملتا ہے، اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ چلیں میرے بچے ہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی ضرورت ہو تو آدمی سوچتا ہے کہ یار چلو میرے بچے ہیں یہ کر لیں گے، اخروی اعتبار سے بھی آدمی سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ تو قرآن کریم نے اولاد کو
انسان کے لیے دنیاوی اعتبار سے زینت کا باعث قرار دیا۔ قرآن کریم سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے۔ دیکھیے آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اس آیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے۔ دوسرا حصہ اس آیت کے یہ ہے کہ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اعمال صالحہ ہیں۔ الباقیات الصالحات خیر عند ربک، یہ جو اعمال صالحہ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بہترین چیز ہے، اور یہ بہترین چیز ہے کہ جس کی امید رکھی جائے، جس کے فائدے کی امید رکھی جائے۔ اب یہ جو مال ہے یا اولاد ہے، تو اس اولاد کو اگر آدمی صحیح رخ پر ڈالے، صحیح طریقے سے تربیت کرے، تو یہ اولاد انسان کے لیے اعمال صالحہ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مال ہے، مال کو آدمی صحیح طریقے سے خرچ کر کے اس مال کو اپنے لیے اعمال صالحہ کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ تو اولاد جو ہے، اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اولاد کو نعمت کے طور پر ذکر فرمایا، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، بنین وحفدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا فرمائے، اور پھر جوڑے عطا فرما کر پھر اللہ جل شانہ نے تمہیں اولاد عطا فرمائی، اور پوتے عطا فرمائے، پوتے پوتیاں عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی نعمت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ غالباً کوئی 80 سال کے لگ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اولاد کی خوشخبری سنائی۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کی ہم نے خوشخبری سنائی، یعنی گویا یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کو اللہ اولاد عطا فرمائیں گے، پھر اس اولاد سے آگے اللہ جل شانہ ایک نسل چلائیں گے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ایک بردبار جو ہے بچے کی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی۔ تو خوشخبری ظاہر ہے کہ کسی نعمت کے حصول پر سنائی جاتی ہے۔ ایک آدمی کوئی نعمت اس سے ملتی ہے، نعمت اس سے حاصل ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس کو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خوشخبری دی۔ خوشخبری اسی موقع پر ہوتی ہے کہ جب کوئی جو ہے نعمت ملے۔ تو ظاہر ہے کہ خوشخبری کسی نعمت پر دی جاتی ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اولاد کی خبر دی ہے تو اس لیے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی
الحمدللہ الذی وہب لی، آواز آ رہی ہے؟ آواز ابھی تو آ رہی ہوگی یا نہیں آ رہی؟ جب اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ٹھیک ہے جزاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. کیا عرض کیا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبری اسماعیل و اسحاق. یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس اللہ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اور اسحاق علیہ السلام کی صورت میں. تو مجھے بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد کی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جتنا انسان اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرے یہ کم ہے. اور اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا. زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے رب لا تذرنی فردا، وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ سے دعا مانگی رب لا تذرنی فردا، کہ اے میرے رب مجھے اکیلے مت چھوڑیے، مجھے کوئی وارث عطا فرمائیے جو میرے علوم کا جو ہے وہ میرا صحیح معنوں میں وارث بن جائے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. یہ جو آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت ہے، رب لا تذرنی فردا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور زکریا علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اولاد کی یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں اولاد کی خوشخبری سنائی. تو یہ جو آیت ہے اس کو عموماً ہمارے ہاں بڑے کہتے ہیں علماء کہ جس شخص کی اولاد نہ ہو تو اس آیت کا ورد کیا کرے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو یہ زکریا علیہ السلام نے ان الفاظ سے جو ہے دعا مانگی، اللہ جل شانہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کو اولاد عطا فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اولاد بڑی نعمت ہے. انبیاء نے اللہ سے اولاد کی دعا کی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت میں ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. کہ اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے عطا فرما دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں دونوں عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں نہ بیٹا نہ بیٹی، کوئی اولاد ہی نہیں ہے. لوگ علاج کراتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، لاکھوں روپے لگاتے ہیں لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی ہے یہ اولاد اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اچھا جی، قرآن کریم نے جہاں ایک طرف اولاد کو نعمت قرار دیا، دوسری طرف اولاد کو فتنہ بھی قرار دیا ہے. چنانچہ ایک آیت میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو لوگوں کہ تمہارا مال تمہاری اولاد یہ تو فتنہ ہے. اور ایک آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری اولاد بعض اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم ان سے بچتے رہو. اب دیکھیے ایک طرف تو قرآن کریم نے اولاد کو بطور نعمت کے ذکر فرمایا، دوسری طرف قرآن کریم نے
اولاد کو فتنہ بھی قرار دیا۔ سوال یہ ہے کہ اولاد فتنہ کب ہے، اولاد نعمت کب ہے؟ اولاد کی اگر صحیح معنوں میں تربیت ہو جائے تو یہ انسان کے لیے نعمت ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی نعمت ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی نعمت ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے کہ آدمی اپنے بچے کی تربیت صحیح کرے، دینی تربیت کرے۔ جب دینی تربیت اپنی اولاد کی کرے گا تو وہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور جو کام دینی اعتبار سے اولاد کرے گی اس کام کا اجر و ثواب ان کے والدین کو ملتا رہے گا جنہوں نے ان پر محنت کی۔ اگرچہ وہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا نہ بھی کرے، لیکن ایک رخ پر ڈال دیا، دین کے کام میں ان کو لگا دیا، نمازی بنا دیا، قرآن کریم سے جوڑ دیا، ذکر و اذکار سے جوڑ دیا، گناہوں سے بچنے کی تلقین کر کے نیک صالح بنا دیا، تو اب نیک صالح بچہ جو بھی اعمال کرے گا، اچھے اعمال، اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ مزید اس پر یہ ہے کہ ایک نیک اور صالح بچہ، تو لازمی سی بات ہے کہ وہ اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ایک تو اعمال کرنے پر اگرچہ یہ بچہ اپنے والدین کے لیے دعا نہ بھی کرے، جن اعمال پر اس کے والدین نے ان کو ڈالا ہے تو وہ جو ہے اجر ملتا رہے گا، اور ساتھ ساتھ وہ مزید دعائیں کرے گا، مزید صالح ثواب کرے گا، تو یہ اجر اور یہ صدقہ کتنا پھر بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اولاد اگر اس کی درست تربیت ہو جائے تو یہ ایک انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اگر اولاد کی درست تربیت نہ ہو تو یہ انسان کے لیے وبال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اذا مات ابن آدم، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله الا من ثلاث۔ ابن آدم جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ان صورتوں میں باوجود دنیا سے جانے کے اسے اجر و ثواب ملتا رہتا ہے، اور ان میں سے ایک آپ اسلام نے یہ ارشاد فرمایا ولد صالح یدعو له، نیک صالح اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ نیک صالح اولاد جو دعا کرتی رہے گی تو دنیا سے آدمی جا چکا ہے لیکن اجر و ثواب اس کو ابھی تک جو ہے وہ ملتا رہتا ہے، اس لیے کہ اولاد اس کے لیے دعا کر رہی ہے یا کوئی نیک اعمال کر رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس حدیث کا ایک پہلو کیا ہے، اس حدیث کا ایک پہلو یہ ہے کہ آدمی دنیا میں جب صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاتا ہے، نیک صالح اولاد چھوڑ کر جاتا ہے، تو یہ نیک صالح اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ایک پہلو تو حدیث کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو یا دوسرا رخ حدیث کا یہ ہے کہ لوگوں، یہ اولاد اگر نیک صالح ہو جائے تو یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے، لہذا اپنی اولاد کی دینی تربیت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنی اولاد کی درست دینی تربیت کرو تاکہ تمہارے جانے کے بعد یہ اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو ہمیں قرآن کریم نے بھی اولاد کی تربیت کی طرف متوجہ فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ تحریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، نار سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ یہاں اہلیکم یعنی انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ۔ اہل کے اندر اہل و عیال دونوں شامل ہیں، یعنی جس میں بیوی بچے سب شامل ہیں اس میں۔ تو ایک حدیث میں جو مفسرین نے ذکر کی ہے، علامہ قالوسی رحمہ اللہ نے، کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، جب یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو
اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کے ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے آپ کو تو بچا سکتے ہیں، نقی انفسنا فکیف لنا باہلینا، ہم اپنے آپ کو تو چلو یعنی بچا لیں گے گناہوں سے، اپنے آپ کو بچا کر نیک اعمال کر کے، لیکن اپنے گھر والوں کو اور اپنے بیوی بچوں کو کیسے ہم جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تنہوہن عما نہاکم اللہ عنہ وتأمرہن بما امرکم اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، ان چیزوں سے اپنے گھر والوں کو روکو، اور جن چیزوں کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے ان چیزوں کا اپنے گھر والوں کو حکم دو۔ تو جب جو چیزیں ممنوع ہیں ان سے تم اپنے گھر والوں کو روک دو گے، اور جن چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم ہے ان چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دو گے، اور گھر والے اس پر عمل کرتے رہیں گے تو جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہی جو ہے اولاد کی تربیت ہوتی ہے کہ آدمی ان کو، اپنی اولاد کو اسلام کے حرام کردہ، اسلام کے ممنوع قرار دی ہوئی چیزوں سے اپنی اولاد کو روکے، اور اسلام نے جس چیز کا حکم دیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دے دے اپنی اولاد کو، اور یہی دینی تربیت ہے۔ جس سے یہ معلوم ہوا کہ آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں متوجہ فرمایا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، صحیح راستے پر ان کو ڈال دیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو جو ہے تم ادب سکھاؤ اور ان کو جنت کا راستہ دکھاؤ۔ اولاد کو جنت کا راستہ دکھانا کیا ہے؟ اولاد کو ادب سکھانا کیا ہے؟ کہ دینی اعتبار سے ان کی درست تربیت ہو۔ اسی طرح حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر رحم فرمائے کہ جو اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ صلاتکم، صیامکم، زکاتکم، مسکینکم، یتیمکم، جیرانکم۔ وہ اپنی اولاد سے یہ کہتا ہے آدمی، جیسے گھر میں بچوں کا آواز لگاتا ہے کہ بچوں نماز کا خیال کرو، روزوں کا خیال کرو، زکات کا خیال کرو، مساکین کے ساتھ تعاون کے معاملے میں تو خیال کیا کرو، یتیموں کا خیال کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ معاشرتی آداب میں شامل ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر رحم فرمائے۔ یہ ایک دعا اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل شانہ کے رسول نے ایک دعا دی ہے، اللہ جل شانہ رحم فرمائے اس شخص پر جو اپنی اولاد سے نمازوں کا، جو شخص پوچھتا ہے، روزوں کا پوچھتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اعتبار سے وہ پوچھتا ہے۔ تو اس آیت سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اولاد کو فرائض کی تعلیم دینا اور جو چیزیں واجب ہیں ان کی تعلیم دینا یہ فرض ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ایک امر کا صیغہ ہے، ہمارے یہاں علمی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ امر کا صیغہ ہے، اور امر جو ہے وجوب کے لیے ہے۔ تو علماء نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ اپنی اولاد کو فرائض کی تعلیم دینا، نماز فرض ہے تو نماز کا طریقہ سکھانا، نماز کے مسائل سکھانا، روزہ فرض ہے تو روزے کی طرف متوجہ کرنا،
اور روزے کے مسائل سکھانا، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ فرض ہے ہم پہ کہ ہم اپنی اولادوں کو فرائض کی تعلیم دیں۔ علماء نے ایک مثال دی ہے کہ اولاد کی مثال ایک باغ کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے باغ لگایا، بہت بہترین، اس کے اندر اس نے طرح طرح کے جو ہے وہ درخت لگائے، پھلدار درخت لگائے، کھجور کے درخت اس میں لگائے، اور آم کے درخت لگائے، اور طرح طرح کے بہترین ایسے پھلوں کے درخت کے جن پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، بہت بڑا باغ جو ہے آدمی لگا لے۔ لیکن باغ لگانے کے بعد پھر اگر آدمی اس باغ کا خیال نہ کرے، اس باغ کو سیراب نہ کرے، اور پودوں کو وہ پانی نہ دے، تو کیا ہوگا کہ وہ باغ آہستہ آہستہ وہ خراب ہوتا جائے گا۔ اس باغ کے پودے، اس باغ کے درخت آہستہ آہستہ سوکھتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اس باغ کے پودوں اور درختوں کا خیال نہیں کیا جائے گا تو وہ درخت پھل دینا چھوڑ دیں گے، اور آہستہ آہستہ وہ باغ جو ہے وہ ویران ہوگا، ایک جنگل کا منظر ہوگا، اور ایک کھنڈر کا منظر ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح مثال جو ہے وہ اولاد کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے، تو جس طرح ایک آدمی باغ لگاتا ہے، باغ کا خیال کرتا ہے، اور اس باغ کو پانی لگاتا ہے، اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، بالکل اسی طرح مثال اولاد کی ہے کہ اولاد بھی ہمارے لیے ایک باغ کی طرح ہے۔ اس طرح باغ والا آدمی باغ کی حفاظت کرتا ہے، تو اسی طرح ایک سمجھدار آدمی اپنی اولاد کی درست تربیت کا خیال کرتا ہے۔ وہ یہ فکر کرتا رہتا ہے کہ میرا بچہ کہیں غلط ماحول میں نہ جائے، غلط لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو جائے، اور غلط کاموں کی طرف یہ نہ جائے۔ وہ اس کی فکر کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ دعائیں کرتا ہے، عملی طور پر اس کے لیے کوشش کرتا ہے تاکہ اولاد اس کا جو بہترین باغ ہے یہ ضائع نہ ہو جائے۔ ورنہ اگر یہ ظاہر ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ اولاد اگر ضائع ہو جائے گی تو یہ باغ ضائع ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا کہ اولاد کی ہم تربیت کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، والبلد الطیب یہ بیچ میں کوئی ریکارڈنگ اپلوڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ میرے خیال سے دیکھ لیجیے گا اس کو۔ والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا يخرج الا نکدا۔ دیکھیے کہ جو زمین جو ہے صاف ستھری زمین ہوتی ہے، تو صاف ستھری زمین کو جب پانی لگتا ہے تو اس سے بہترین قسم کے پودے نکل آتے ہیں، بہترین قسم کی گھاس نکل آتی ہے۔ لیکن جو زمین جو ہے خراب زمین ہوتی ہے تو خراب زمین سے کانٹے نکل آتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ مثال جو ہے وہ اولاد کی ہے کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو جو آدمی اولاد کی درست تربیت نہیں کرتا تو وہ گویا جیسے ایک آدمی باغ کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے ہاتھ سے اس کو اجاڑ دیتا ہے، تو اسی طرح اولاد ہے کہ اولاد کی جو شخص تربیت نہیں کرتا تو وہ اپنے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اپنی اولاد کو بگاڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اولاد ایک نعمت ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کی عملی صورت یہ ہے کہ اولاد کی درست تربیت ہو۔ جب اولاد کی درست تربیت نہیں ہوتی تو یہ اولاد انسان کے لیے دنیا میں بہت تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی ان کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، بچہ بگڑا ہوا ہے، بچی بگڑی ہوئی ہے، اب وہ بچہ جو ہے وہ گھر پہ نہیں آ رہا، باہر گھومتا ہے اور غلط ماحول میں گھومتا ہے۔ پھر جب بچہ جوان ہوتا ہے تو پھر باپ بھی اب بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ لڑنے کے لیے آ رہا ہے اس لیے کہ وہ بری صحبت میں جا کر خراب ہو گیا۔ اور آج کل جو ہے ہر آدمی کہتا ہے کہ ماحول خراب ہے، ماحول خراب ہے، لیکن اب معاشرے کے اندر ہر فرد اگر یہ کہے کہ جی ماحول خراب ہے، لیکن اسی معاشرے کا ہر فرد ماحول کو خراب کرنے والا ہوتا ہے۔ ماحول کو خراب بھی معاشرے کے افراد کرتے ہیں، اور اس ماحول کو ٹھیک بھی معاشرے کے افراد ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔
آج کل بچے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی ایک تو عمر ہوتی ہے نا کہ 20-25 سال سے اوپر کا تو معاملہ تو الگ ہے، لیکن 10 سال کے بچے، 10-12 سال 13 سال کے بچے وہ منشیات کے عادی ہوتے ہیں، کوئی سگریٹ کا عادی ہے تو کوئی پان کا عادی ہے، اور پتہ نہیں عجیب عجیب نام سامنے آ رہے ہیں، کوئی شیشہ بولتا ہے تو کوئی کوکین بولتا ہے، تو یہ طرح طرح کی ایسی منشیات چیزیں ہیں کہ بچے جو ہے وہ ان میں پڑھ کے برباد ہو رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہماری اپنی غفلت ہے، ہم پھر رونا روتے ہیں کہ جی معاشرہ خراب ہے، ماحول خراب ہے، معاشرے کے لڑکے خراب ہیں، لیکن ہم نے اپنی اولاد کی درست تربیت کی طرف توجہ نہیں دی۔ اب وہ جب بچہ غلط ماحول میں چلا گیا، ماحول میں جانے کے بعد جب نقصان ہوا اور ہمارے ہاتھ سے بھی نکل گیا، اب بچہ جوان ہو گیا ہے، جب بچے سے بات بھی نہیں کر سکتے، ذرا ذرا سی بات پہ جو ہے وہ بچہ لڑنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے بعد اب ایک بوڑھا باپ بھی اپنے بچے سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اب وہ معاشرے کے اندر وہی بچہ کتنی اذیت کا جو ہے ایک باعث بنتا ہے، اذیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس پریشانی کو والدین ہی سمجھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اولاد کی پریشانی، اولاد کی ٹینشن، اولاد کا غم یہ انسان کو کتنا مار دیتا ہے۔ بہت سے لوگ تو بیچارے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے اور بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ وہ ہماری اپنی غفلت ہوتی ہے۔ اپنی غفلت کے نتیجے میں بچہ جو ہے یا تو منشیات کا عادی ہو گیا، یا موبائل کی غلط استعمال کا عادی ہو گیا، یا ناچ گانوں کی محفلوں میں جاتا ہے، دیگر خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بہترین حل تو یہ ہے کہ ریاستی سطح پر اس پر کام ہو جائے۔ ریاستی سطح پر دیکھیں نا کہ ایک ریاست جو جو ہے وہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اگر ریاست حرکت میں آ جائے اور ملک کے اندر جہاں جہاں بھی اس طرح کے کام ہوں جو مخرب اخلاق، یعنی جن کاموں سے، جن چیزوں سے معاشرے کے بچوں کے اخلاق جو ہے وہ خراب ہوتے ہوں، ایسی چیزوں کا معاشرے سے مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے، ان چیزوں پر مکمل طور پر پابندی لگائی جائے، چاہے وہ منشیات ہوں یا دیگر ایسی چیزیں ہوں کہ جن کو استعمال کرنے سے بچے خراب ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، تو ان کی حوصلہ شکنی ہو، اور اعمال صالحہ اور جو ہے نیک صالح لوگوں کی صحبت اس کی ترغیب ہو۔ اگر اونچی سطح پر یہ کام ہو تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر ریاستی سطح پر یہ کام نہیں ہے، اونچی سطح پر یہ کام نہیں ہے، تو پھر ہمیں خود اپنی مدد آپ کے تحت اپنی اولاد کی تربیت کی بھرپور کوشش کرنی ہوگی۔ اولاد کی تربیت کی ہم جب تک بھرپور کوشش نہیں کریں گے تو یہ اولاد یہ ہمارے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گی، اور پھر وہی ہوگا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ باغ کو اجاڑنے والے ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے لیے جو ایک موٹی سی چیز ہے اولاد کی تربیت کے لیے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ گھر کے اندر میاں بیوی کا جو لہجہ ہے، ان کے الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے بچوں کے سامنے، وہ غیر محتاط چناؤ ہوتا ہے، غیر محتاط الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس میں بازاری الفاظ کا استعمال ہو، اور اس میں جو ہے خدا نہ خواستہ گالم گلوچ کے الفاظ ہوں، تو گالم وہ بچہ جو ہے، بچے کو آپ بٹھا کے گھنٹوں لیکچر دے دیں، لیکچر دینے سے بچہ نہیں سمجھتا۔ جو عملی طور پر ہم کر رہے ہوتے ہیں، بچے عملی طور پر کیے جانے والے کاموں کو وہ جو ہے اخذ کر لیتے ہیں، ان کاموں کو بچے پک کرتے ہیں، کر کے پھر اسی طرح سے وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بچوں کی درست تربیت کے لیے بچوں کو لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں خود اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر میں سارا دن ساری رات موبائل استعمال کرتا ہوں اور میں یہ سوچوں کہ میرا بچہ موبائل استعمال نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ وقت کا جنید بغدادی بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں جب بات چیت کرتا ہوں تو میرے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے، میں ہر دوسری تیسری بات پر گالی دیتا ہوں، میں ہر دوسری تیسری بات پر ہلکے الفاظ استعمال کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے معاشرے کا شریف ترین بچہ بن جائے،
یہ ممکن نہیں ہے. بچہ مجھ سے سیکھتا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، میرا بات چیت کا لب و لہجہ کیسا ہے، میں اپنے گھر میں بچوں سے کس طریقے سے بات کرتا ہوں اور اپنی گھر والی سے کس طریقے سے بات کرتا ہوں. بچہ غیر اختیاری طور پر یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کی درست تربیت کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ میں نمازی، میرا بچہ جو ہے وہ نمازی بن جائے 5 وقت کا، تو سب سے پہلے مجھے چاہیے کہ میں مسجد جا کے نماز کا اہتمام کرنے والا بن جاؤں اور اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں. بچی ہے تو وہ اپنی اپنی ماں کے ساتھ، وہ ماں وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو رہی ہے تو بچی بھی اس کے ساتھ نماز کے لیے تیار ہو. اب یہ نہیں ہوگا کہ میں تو کوئی نماز نہ پڑھوں اور میں چاہوں کہ میرا بچہ نمازی بن جائے. اس لیے کہ بچے جو ہے وہ لیکچر سن کر بات نہیں سمجھتے، وہ عمل دیکھ کر سیکھتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے ہم گھر میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں. اچھا، عموماً گھروں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک فطری معاملہ ہے، ہر گھر ہر خاندان کا یہ معاملہ ہے کہ آپس کی جو ہے رسکشیاں ہوتی ہیں، آپس کی چپکلشیں ہوتی ہیں، آپس کی نفرتیں کدورتیں ہوتی ہیں، بہن بھائیوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں، بھائی بھائیوں میں آپس میں یہ باتیں ہوتی ہیں. اور چچا ذات، ماموں ذات، پھوپھی ذات، یہ جو اس طرح کے رشتے ہیں، کزنوں کے جو رشتے ہیں، اس میں بھی یہ چپکلشیں ہوتی ہیں اور یہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، سامنے ایک دوسرے کے آتے ہیں تو بڑا آپس میں ایک دوسرے سے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جو ہی جو ہے تنہائی میں جاتے ہیں، غیر موجودگی میں پھر جو ہے وہ ان کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم گھر میں جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو بچوں کے سامنے جب میاں بیوی کسی کی برائی کرتے ہیں، اپنے بھائی کی برائی کرتے ہیں، اپنی بہن کی برائی کرتے ہیں، یا بھابھی کی برائی کرتے ہیں، نندوں کی برائی کرتے ہیں، ساس کی جو ہے وہ برائیاں کرتے ہیں، بہو کی برائیاں کرتے ہیں، تو وہ بچے جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ نفرت سیدھا جو ہے وہ ان کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. میں اگر اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی سے اپنے بھائی کے بارے میں کوئی منفی باتیں کر رہا ہوتا ہوں، یہ منفی جذبات میرے بچوں میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں. جس کسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم کسی کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتے ہیں تو وہ محبت منتقل ہوتی ہے، اور اگر کسی کے بارے میں منفی باتیں کرتے ہیں اور ان کی برائیاں کرتے ہیں تو پھر ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی ان کے بارے میں منفی جذبات ان کے دلوں میں بیٹھتے رہتے ہیں. تو جب یہ باتیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تو ہم عمل کے اعتبار سے خود ٹھیک نہیں ہوتے تو بچے ہمارے خراب. پھر جب ہم اپنے بچوں کے سامنے جب اپنے عزیز و اقارب کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بھائیوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کے دلوں میں ہم ایک طرح سے نفرت بٹھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کا پھر ہمیں جو ہے کوئی وہی نہیں ہوتا، پرواہ اس کی نہیں ہوتی. اور اسی طرح الفاظ کا چناؤ ہمارا جو ہے وہ غیر محتاط ہوتا ہے، تو وہی الفاظ جب بچے بھی جب بات چیت کرتے ہیں تو وہ بھی وہی الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے اس بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ خود اپنے بچے کو جس طرح سے ہم بنانا چاہتے ہیں، ہم خود پہلے اس پر آ جائیں. بچوں کے سامنے اپنے عزیز و اقارب کی برائیاں بیان نہ کریں، اگرچہ ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں لیکن بچے وہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں، وہ اثرات ان کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں. تو یہی بچے جب ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ہوش سنبھال لیتے ہیں تو ان کے الفاظ بھی وہی ہوتے ہیں، ان کے جذبات بھی وہی ہوتے ہیں جو ان کے والدین کے ہوتے ہیں. اچھا، بچوں کی درست تربیت کے لیے گھر میں بچوں کے سامنے والدین کا ادب اور احترام کرنے والے جو کامیاب لوگ دنیا میں گزرے ہیں، ان لوگوں کے واقعات سنائیں، ان لوگوں کے قصے ہم سنائیں. تو اس لیے وہ جو ایک مشہور حدیث ہے، غار والی حدیث کے عنوان سے مشہور ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، طویل حدیث ہے، کہ وہ 3 لوگ تھے، کہیں جا رہے تھے. تو کیا ہوا کہ وہ تھوڑا سا بارش کی وجہ سے کسی غار میں انہوں نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس غار میں بیٹھ جاتے ہیں، تو جیسے ہی بارش رک جائے گی تو ہم نکل چلیں گے. تو وہ جیسے ہی غار میں جا کے بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر میں ایک چٹان آئی اور وہ غار کے منہ میں آ کر جو ہے رک گئی، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا اور یہ اندر پھنس گئے. بڑی کوشش کی کہ بھائی اس چٹان کو دھکا دے کے باہر پھینک دے، لیکن وہ ناکام رہے اس کو ہٹانے میں وہاں سے. تو ان تینوں نے یہ سوچا کہ یار ہم نے اگر کوئی نیک عمل کیا ہو
تو ہم اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے سوال کریں گے، اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ اس مشکل سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ تو خیر ان تینوں میں سے ہر ایک نے دعا کی۔ ان میں سے جو ایک تھا اس نے یہ دعا کی کہ اللہ، میں صبح جو ہے وہ کام پہ نکل جاتا تھا اور رات کو گھر آ جاتا تھا، اور میں اپنے جانوروں کا دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے والدین کو پلا دیتا تھا اور پھر بچوں کو پلا دیتا تھا۔ تو ایک دن جب میں گھر آیا، سارا دن کام کاج کر کے تھکا ہوا گھر آیا، اور میں نے جانوروں کا دودھ نکالا، اور نکال کے جب میں لے گیا اپنے والدین کو پلانے کے لیے، تو میرے والدین جو ہے وہ سو چکے تھے۔ تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو میں یہ جگاؤں، ان کی نیند خراب ہو جائے گی، اور جگا کے ان کو دودھ پلانے کے بجائے میں نے کیا کیا کہ میں وہاں کھڑا رہا، دودھ کا پیالہ لے کے میں کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور پھر میرے والدین جو ہے وہ اپنے روٹین کے مطابق وہ اٹھے، تو میں نے ان کو دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ تو یا اللہ، یہ کام میں نے آپ کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا، اگر آپ کے ہاں میرا یہ کام جو ہے پسند ہے، آپ کو جو ہے قبول ہے، تو یہ ہے کہ اے اللہ اس غار سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی۔ تو اس طرح کی دنیا کے اندر ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی، اور اس خدمت کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اویس قرنی جو ہے رحمہ اللہ، یہ تابعی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزرے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا چاہتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری والدہ بیمار ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مت آئیں، اپنی والدہ کی خدمت کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جو ہے نہ کر سکے سامنے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اویس قرنی نامی آدمی آئے گا، تو ان سے تم دعاؤں کی درخواست کر لینا۔ یہ کتنا بڑا اللہ نے مقام دیا، دیکھیے والدین کی خدمت سے دیا۔ تو اس طریقے سے بچوں کو والدین کی خدمت کے واقعات سنائیں، اور اسی طرح پھر اپنے بچوں کو بزرگوں سے ملوائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے صاحبزادے صالح بن احمد بن حنبل، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بزرگ میرے والد صاحب کے پاس آتے تھے ملاقات کے لیے، تو میرے والد صاحب مجھے بلواتے تھے، مجھے بلوا کے بٹھاتے تھے، تو تاکہ میں ان بزرگ کو دیکھوں۔ اور میرے والد صاحب مجھے اس لیے ان بزرگوں کے سامنے لا کے بٹھاتے تھے کہ میرے والد صاحب یہ چاہتے تھے کہ میں بھی ان کی طرح بن جاؤں۔ تو اس لیے دیکھیے، ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ خود اپنے آپ کو سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کے سامنے کسی کی برائی نہ کریں، نہ اپنے بھائیوں کی برائی کریں، نہ اپنی بہنوں کی برائی کریں، نہ اپنی ساس کی برائی کریں، نہ اپنی بہو کی برائی کریں، اور نہ نندوں کی، نہ بھابھیوں کی، کسی کی بھی کوئی برائی بچوں کے سامنے نہ کریں، تاکہ ان کے اندر نفرت منتقل نہ ہو۔ ہاں، اچھے الفاظ میں یاد کریں، اپنے بچوں کو اپنا بھی ادب سکھائیں، رشتے داروں کے بھی آداب سکھائیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات ہے کہ بچوں کے سامنے والدین کا ادب اور احترام کرنے والے کامیاب لوگوں کے قصے سنائیں۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان کو بزرگوں سے ملوائیں، بزرگوں سے جو ہے وہ ان کے لیے کامیابی کی اور نیک صالح ہونے کی دعائیں کرائیں، اور خود بھی اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ جو آیت ہے یہ فرقان کی مشہور آیت ہے، اس کو ہر نماز کے آخر میں جیسے درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھنے کے بعد جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ پڑھتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی شامل کریں۔ تو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، اس آیت کو یاد کریں۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، سورہ فرقان کی جو تقریباً آخری آیات ہیں، تو یہ اس میں ہے آیت نمبر غالباً یہ ہے آیت نمبر 74 ہے، رب والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت۔ تو اس آیت کو شامل کریں، اس میں بچوں کے لیے جو ہے وہ دعا ہے۔ دعا سب سے مؤثر چیز ہے، جتنی ہم بچوں کی فکر کریں گے، ان کی درست تربیت۔ دیکھیں دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی روزگار کے لیے ان کو کوئی جو ہے کوئی وہ سکھاتا ہے، کوئی فن سکھاتا ہے، ڈاکٹر بناتا ہے، انجینئر بناتا ہے، وکیل بناتا ہے، جج بناتا ہے، یہ دنیا کی چیزیں دنیا رہیں گی، یہ سکھائیں ان کو بے شک، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہمارا بچہ سب سے پہلے نیک ہے، پھر وہ ڈاکٹر ہے، ہمارا بچہ سب سے پہلے نیک ہے، پھر وہ انجینئر ہے، وہ سب سے پہلے نیک صالح ہے، اس کے بعد پھر وہ جج ہے یا جو کچھ بھی ہے۔ تو نیک بنیں گے تو یہ چیزیں ہمارے کام۔ اگر بچہ نیک نہیں ہے تو وہ دنیا کا بڑے سے بڑا سرمایہ دار بھی ہے، تو وہ جو ہے ہمارے لیے اس میں کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح چوتھی بات ہو گئی۔ پانچویں بات، صحابہ کی عظمت اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھائیں،
صحابہ کے واقعات کا ذکر کریں، صحابہ کی قربانیوں کا ذکر کریں. اسی طرح چھوٹی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت، چھوٹی چھوٹی سنتیں. چھوٹی سے مراد جیسے مطلب ایک گھر کے اندر جیسے بیٹھے ہیں تو کھانا کس طرح سے کھانا چاہیے، اس کا ادب کیا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دینا چاہیے، پھر آخر میں دعا پڑھنی چاہیے. تو ان سنتوں کی عظمت جو ہے وہ بچوں کے دلوں میں بٹھائیں، تو اس سے انشاءاللہ ہمارے بچے نیک صالح ہوں گے اور ان کی تربیت بھی ہوگی اور ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے. ہم، ٹھیک ہے، اردو میں اگر کوئی میسج کرنا چاہے تو کر لیں. اور کوئی بات ایسی ہو پوچھنے کی، یا بات سمجھ میں نہ آئی ہو، یا کسی بات میں کوئی اشکال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. وفاق کے امتحانات جاری ہیں پورے ملک کے اندر الحمدللہ. وفاق کے پرچے کل آخری پرچہ ہے. ہمارے زینب اکیڈمی سے بھی شاید کافی بچیاں امتحان دے رہی ہیں. اللہ سب کو دنیا آخرت کے تمام امتحانوں میں اچھے اچھے نمبرات میں، امتیازی نمبرات میں کامیاب فرمائے. جی ضرور انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو خدمت دین کے لیے قبول اور منظور فرمائے، ہماری ظاہری بات میں اصلاح فرمائے، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت خدمت دین کے لیے اللہ جل شانہ قبول اور منظور فرمائے. ٹھیک ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے، شکریہ. السلام علیکم.